اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ رب العالمین نے کئی مقام پر جہاں توحید کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے حسن سلوک، ان کے لیے اچھے کلام، ان کے لیے اچھی باتیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کا، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ دو ٹوک کہتا ہے، رب نے تمہارے فیصلہ کر دیا، دو ٹوک فیصلہ ہو گیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف رب العالمین کی عبادت ہو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ بہت اونچا مقام ہے دوستوں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عائشہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں فلاں جہاد میں بھی تھا، رمضان کے روزے بھی ہیں، ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اعمال تم نے گنا ہے ایسے مع النبیین والصدیقین، یہ ایسے اعمال ہیں کہ تم نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کے زبان سے جنت میں داخلے کی سند مل گئی، خوش ہو گئے وہ صحابی۔ اب تو نبی کہہ رہے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گا، خوش ہو کر وہ جا رہے ہیں۔ اب جبریل امین نبی کے پاس آ گئے ہیں، آپ نے آواز دی، یا عبداللہ، اللہ کے بندے ادھر آؤ۔ واپس آئے، کہا کیا ہے؟ کہا یہ اعمال کے ساتھ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوگے، ان کی خدمت کرتے ہوگے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوگے، جب ان اعمال کے وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، لم یعق والدی، اگر یہ اعمال ہے تمہاری زندگی میں لیکن والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ بد اخلاقی ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی ہے، ان کی نافرمانی ہے، ان کو تکلیف دیتے رہتے ہو، ان کے دل کو دکھاتے رہتے ہو، ان کے دل کو پریشان کرتے رہتے ہو، تو اللہ کی قسم اب جنت میں نہیں تم دوزخ میں جاؤ گے، ساری نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں دوستوں۔ اس لیے بوڑھے ماں باپ، اللہ کہتا ہے فیصلہ کر دیا رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، حکم ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کریں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو تعلیم دے رہا اس کی نزاکت پر غور کریں۔ اللہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، رب نے فرمایا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے تو، دونوں کو کہنا تھا، اللہ کرا دونوں میں سے یا دونوں تم کو مل جائیں زندگی میں بڑھاپے میں، وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ وجہ ایک ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، بیوی میں دل نہیں لگا، بچوں میں نہیں لگا، ماں باپ میں نہ باہر نکل جاتے ہیں دوستوں میں دل بہلانے کے، گھنٹوں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا ہے، اکیلے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے یا بیٹھی رہتی، 24 گھنٹہ، مہینے، سال گزر رہے، اس کے دل کو کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی، کیا تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا ٹائم کیسا پاس ہوگا؟
شوہر تھا، شریک حیات تھا، زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی ساتھ گزری ہے، اب اس کا شریک حیات اس سے گزر گیا ہے، تم سب سے زیادہ رشتے میں قریب ہو، تم کو کم سے کم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھنا تھا، اس کے دل دکھوں اس کو سکون پہنچانا تھا، تم بھی نہیں بیٹھ رہے ہو، تمہارے گھر والے بھی بیٹھنے، بچے کھیلنے چلے گئے، بچے پڑھنے چلے گئے، اب اس کے اوقات کیسے گزرتے ہوں گے؟ کیسی دکھ بھری تکلیف والی زندگی ہوگی دوستو، کیسا وقت اس کا کٹتا ہو، کبھی غور کرے۔ اس لیے رب نے فرمایا اگر دونوں میں سے ایک مل جائیں بڑھاپے پہ تو ذرا اس کی طبیعت کا بھی خیال رکھ لینا، اس کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، اس کا ٹائم پاس ہو جائے گا، بہت سارے شکوہ شکایتیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، دل کی باتیں ہوں گی، کسی کے سامنے وہ کہہ نہیں سکتے، تم اولاد ہو، تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اپنے دل کی تکلیف، تو اپنے دل کا دکھڑا تم کو سنا سکتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یا کہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، طاقتور تھے، جوان تھے، وہ باپ جو ہے کاروبار کرنے جاتا تھا، ٹائم پاس ہو جاتا تھا، ماں تھی کھانا پکاتی تھی، جھاڑو جھٹکا کرتی تھی، ٹائم پاس ہو جاتا تھا، وقت گزر جاتا تھا، وقت کہاں گیا پتہ نہیں، اب 24 گھنٹہ بیٹھے 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 کیسے بیزارگی کا وقت گزرتا ہوگا۔ تم کبھی دماغ میں لے کر سوچو، تم آئے امی کھائے نہیں کہے چلے جاتے ہو، یہ تمہارا دوست ہے، اگر زندگی میں 1-2 چائے پلا دیے، دور سے گیا السلام علیکم بول کے گزر گیا، زندگی میں کبھی آپ نے مدد کر دی، 1000 روپیہ دے دیا، آپ کو کیا بیٹا مشکل میں تھا تو میں نے ساتھ دیا، آج دور سے سلام مار کے جا رہا، بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا ہے، ہاتھ ملانا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ کی شکل میں آپ کو دودھ کی شکل میں خون پلایا ہوگا، جس ماں نے اپنی زندگی رات کا چین سکون نیند کو خراب کر دیا ہوگا، آپ نے کپڑا کچا کیا تو دوسرا کپڑا، دوسرا تیسرا سب گندا کر دیا تو اپنے سینے پہ لے کر تم کو سلا دیا ہوگا، جو باپ تمہاری ہنسی کے لیے خوشی کے لیے خود کو پرانا کپڑا میں کر دیا لیکن تمہارے لیے ہر مہینے نیا نیا